میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ظلم ختم کرنے آیا. ظلم نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ہے کسی کو مارا جائے، اس کے منہ پر اس کو گالی دی جائے، اس کو ستایا جائے، اس کے راستے میں کانٹا بچھایا جائے، اس کو پتھر سے، تھپڑ سے، ڈنڈے سے، تلوار سے مارا جائے. یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کسی مسلمان کے خلاف بات بھی نہ کر. اتنا زیادہ پابند مذہب. اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی کسی مسلمان کی برائی کرنے کی، صرف زبان سے سازش کرنے کی بات نہیں، اس کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بات نہیں، اس کو لوگوں کو اس کے خلاف ابھارنے یا اکسانے کی بات نہیں، خالی اس کے خلاف گفتگو اور وہ والا عیب جو اس میں پایا جاتا ہے، وہ عیب جو اس میں موجود ہے، وہ عیب بھی تجھے گھر کے اندر بیٹھ کر نجی اور ذاتی محفل میں بھی بیان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور اسلام نے اس کو غیبت کا نام دیا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فعل کہ تو گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کی عزت کے بارے میں بات کرے، سمجھ لے تو نے زنا سے بھی برا کام کیا. یہ بدتر ہے زنا سے. یہ جو زیادتی اور ظلم ہے نا میرے بھائی، اس کو اسلام نے اس قدر زیادہ ناپسند کیا اور اس پر اسلام نے اس قدر زیادہ احکامات بیان کیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. اور یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں، ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھے اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا. اور اگلے لفظ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ وہ مظلوم، اللہ اس کے ساتھ ہوگا. اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہے. اگرچہ وہ والا رٹا نہیں کہ میری برادری کا ہے تو میں نے سپورٹ تو کرنی ہے نا. ہم تو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ نوجوان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتا ہے تو اس کے دوست اس کی مدد کرنا فریضہ سمجھتے ہیں. اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو رہنے کو جگہ دی جاتی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چوک میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کی کسی کے ساتھ پٹائی ہوئی تو ہم تو بندوقیں، ڈنڈے، کلاڑیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں. وہاں جا کے تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم تو ہمارے بچے کا ہے. تو پھر مدد کس کی کرنی چاہیے تھی؟ ہم کس کی کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، حضور کو بڑی محبت ہے. فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا. قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا. لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا. تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا، ظلم کر کے نہ آنا. امام بہقی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے کسی ذمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمی کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا. میں خود مقدمہ دائر کروں گا. یہاں ظلم کی آندھیاں چلتی ہیں، طوفان چلتے ہیں. لوگ دوائیوں میں ظلم بیچتے ہیں، لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے ہیں. حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا. اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا. محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی. تو بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا، یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے.
बूढ़ी कहने लगी मैं बेवा भी हूँ, बे औलाद भी हूँ। जब मैं ब्याह के यहाँ आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए, तो चलो मैं पका हुआ फल हूँ, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है। चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहाँ गुजार लेने दो। बूढ़ी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी नहीं मैं नहीं दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने को सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो, 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो, इस तरह कब्जे होते हैं। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी गिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्न मुनब्बे अलैहि रहमा फरमाते उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी ए अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहां था। अल्लाह मैं तो नहीं थी। ज़ैनब की अम्मा भी पूछती है अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। तो अर्श का मालिक कहता मैं हिला दूंगा। जरा इन उलमा को, मशाइख को, इन अरबाब इक्तदार को देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। कहती अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहां था, तू बता। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, दौड़। अल्लाह हुक्म क्या फरमाया, पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को जो जुल्म पर चुप रहते, उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। उससे मुनाफिक नहीं कोई। मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो। इन जालिमों के खिलाफ बोलो। मेरे अजीज कहते हैं तबाह कर दो बस्ती को। बस्ती उलट दी, घर तबाह हो गए। याद रखो अर्श का मालिक कहता है तो मैं देख रहा हूं, वरना कोई मौजूद ना था, मैं तो था ना, मैं तो सारा कुछ देख रहा हूं। मैं इस वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। अब्बा जी कहते हैं मुझे एतबार है, मुझे एतबार है बेटी पे। ये क्या तमाशा हुआ एतबार का, ये क्या बात हुई? एतबार किसको कहते हैं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा, मैं थोड़े दिन पहले, मुझे गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों ने दावत दी, कुछ असातिज़ा ने कहा कि यहाँ सीरत सेमिनार है, आप आएँ। सियालकोट में जो कैंपस है, मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा यार ये सिर्फ लड़के होने चाहिए। कहने लगे इतने इतने बड़े मौलवी तकरीर करते हैं लड़कियों में, तो आप, तो मैंने कहा यार मुझे दिखिया नूर समझ लो, तो पुराने ख्यालात का। और वैसे भी मेरे लिए मौलवी हुज्जत नहीं, मेरे लिए रसूलुल्लाह का दीन हुज्जत है, तो आप पर्दा कराएं। खैर उन्होंने मेहरबानी की, कोई पार्टीशन हो गई। जब मैं पहुंचा तो शायद 1.5 मिनट लगा हो मुझे गेट से हाल में जाने तक, लेकिन वहां जो बच्चे और बच्चियों का मैंने हाल देखा तो मैं दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह तू इस कौम पे फजल फरमा, इस कौम पे। अब्बा जी कहते मुझे इत्मार है। नाबीना से अभी अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रदी अल्लाह ताला, वो आए हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा पर्दा कर लो, तेरे घर में बसने वाली बीबी सैयद आयशा से भी पाक है, तेरी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से भी ज्यादा हुर्मत वाली है। नबी पाक ने फरमाया आयशा पर्दा करो, हुजूर वो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तेरा एतबार यहां से भी ज्यादा बढ़ गया है। हजरत जुनैद बगदादी से कहा हुजूर हमें कुरान शरीफ पढ़ा दें। आपने फरमाया दरमियान में औरतें पर्दा डालें फिर पढ़ाऊंगा। कहा हुजूर कुरान पाक ही पढ़ाना है। तो हजरत जुनैद फरमाने लगे पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और दरमियान में कुरान पढ़ा हो, फिर भी मैं उन्हें बगैर पर्दे के पढ़ने की इजाजत नहीं देता। यहां तो हाल ही कोई नहीं। इस गंद को रोज प्रमोट करते हो, नौजवानों के जज्बात बिखरते हैं और बिफरते हैं, और फिर उसके बाद कहते हो कि आग ना लगे। ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो।
تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ او بھائی یاد رکھو، جب تک یہ گند رہے گا فحاشی اور عریانی رہے گی۔ انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ گند زیادہ ہے، فحاشی اور عریانی۔ اسلام نے تو نظر تک پر پابندی لگا دی، کہا اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھے، جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا کے رکھی۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں ہے، اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ مجرم کو سزا، بولیے، وہ چھوٹ گیا نا سرے عام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا، چھوٹ گیا نا وہ، جس نے سرے عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا، وہ بچ گیا نا، آ گیا نا باہر۔ ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قانون، ایک عورت نے چوری کی، اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے، حضور تھوڑی لچک دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے۔ جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام پھانسی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ کہ سو گئے؟ جی چلے میں دعا کرتا ہوں، اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہا گیا سرے عام پھانسی دو تو کہنے لگے آئین میں گنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی، اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو آج زینب کو ضرورت پڑی ہے تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی ہے تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں چوک میں پھانسی دو، انہیں لٹکاؤ، انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ اور وہ زینب کسی اور کی بیٹی نہیں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ کبھی 6 سال کی بیٹی سینے پہ لٹا نا اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر، تجھے اندازہ ہو کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر دربار رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی۔ سلمان فارسی کہنے لگے سونیا کافر کی بیٹی ہے، تیری پاک چادر ہے، میں اپنی نہ دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا سلمان چپ کر جا، بیٹیاں سانجھی ہوتی، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، چپ کر۔ کافر کی بیٹی صحیح بیٹی تو ہے نا، اور بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ یہاں اتنا ظلم اور اتنا حشر ہو گیا اور کہتے ہیں پتہ نہیں چلا۔ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یاد رکھو ظلم کبھی مٹا نہیں کرتا، ظلم کبھی۔ اس لیے ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، وہ نا سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، اور پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، او بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے پہ رہتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے؟ دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔
اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے. بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا, منع کر دیا گیا. اس کی رسائی نہ ہو سکی, غریب عورت تھی. جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے, پل سے گزر رہے تھے, تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا. وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی, اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی. ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا, اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں, تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول. ارباب اقتدار, حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں, بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے کہ میدان محشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے؟ بتاؤ کہاں حساب دینا ہے, یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے. اس قوم کو اس کا حساب تو, زینب کا حساب تو دینا ہے, دینا پڑے گا, دیا جائے گا, پوچھا جائے گا. بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا. یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ, اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے, رسوا کیے جاؤ گے, پوچھا جائے گا. مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا, دو دینا یہیں لے لے, جو لینا یہیں لے لے. آ جاؤ آ جاؤ, وقت ہے, گنجائش ہے, مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو, پلٹ آؤ, اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ. اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے. اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے, ظالم کے خلاف اٹھے, بے حیائی, فحاشی, عریانی, بدنگاہی, اس کے خلاف اٹھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے. ایک بی بی با پردہ عورت برقعے میں گلی میں گھوم رہی تھی, برقع ڈال کے. حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسجد سے چلے گئے, رونے لگے, کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آ گئی ہیں, ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں, کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے. حالانکہ وہ با پردہ تھی بی بی. یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے, ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے. ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے, تو بتائیں نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے. یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے, اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے. خدا را فحاشی کے خلاف, بے حیائی کے خلاف, عریانی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو باندھو. جب تک فحاشی رہے گی, عریانی رہے گی. پاکستان میں 10 کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے. یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آ گئیں, اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہے. کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے. آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے, کانوں پر پردہ ہونا. اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں, تو پھر وہ رسم کے آنسو نہ بہائے. پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خان نہ بنے. وہ پھر شاعر اور ادیب بننے کی کوشش نہ کرے, اور پھر اپنے حصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے. کیا مطلب ہوا ان چیزوں کا؟ اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا, بے حیائی اور فحاشی کے خلاف نہیں اٹھنا, میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائیں, سارے, تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈالے. اس لیے کہ جو قتل ہے نا, قتل ایک ہے زیادتی اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل. ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل, اتنا بڑا ظلم. اور یہاں تو اب قتل کی خبر آ جائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں. اتنے لوگ قتل ہو گئے, کوئی حرج نہیں. یہ تو ہمارے ہاں تو کسی سیاستدان کی شادی کی خبر آئے گی تو وہ دلچسپی والی ہوگی, اس پر تبصرے ہوں گے, کمنٹس ہوں گے. ایک بندہ مر گیا, ٹھیک ہے, غریب آدمی تھا, قتل ہو گیا, جان چھوٹی, معاذ اللہ, اس پہ کون توجہ کرتا؟